علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی ایک ویڈیو ریلیز کر دی گئی ہے اور عمران خان صاحب مزید بہت کچھ ریلیز کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ادھر لندن میں نواز شریف نے واپس آنے کے واضح اشارے دے دیے ہوئے ہیں، مشاورت شروع کر دی ہے نواز شریف نے۔ تو معاملہ ہے عمران خان صاحب کی ویڈیو کا، اور ویڈیو کے علاوہ عمران خان صاحب کیا ریلیز کرنا چاہ رہے ہیں۔ ویڈیو تو ریلیز کر دی، اور انہوں نے جتنے ابہام تھے، جتنے شکوک و شبہات تھے، یا جتنی باتیں ہو رہی تھیں ان کا جواب دینے کے لیے، یا وہ ہوتا ہے نا جتنے منہ اتنی باتیں، تو وہ سارے منہ اور ساری باتیں ختم کرنے کے، بند کرنے کے، سارے منہ بند کرنے اور ساری باتوں کو کا توڑ نکالنے کے لیے ایک ویڈیو ریلیز کروائی ہے۔ لیکن کچھ اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب کیونکہ اب اپنی سیاسی جنگ جو ہے اس کے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، آر یا پار والی پوزیشن ہے۔ عمران خان صاحب سے تو آر یا پار نہیں ہو سکا، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہے، اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ خود کہیں سیاسی طور پر آر یا پار نہ کر دیے جائیں، لہٰذا یا ہو جائیں۔ حالات کیونکہ اس طرح ہیں کہ عمران خان صاحب کے حق میں چیزیں نہیں جا رہی۔ عمران خان صاحب شاید دنیا کے یا پاکستان کے کم از کم پہلے لیڈر ہوں گے جو اتنی پاپولرٹی کے باوجود اتنے تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ پاپولرٹی اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، لیکن سیاسی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ عمران خان صاحب گلی محلے میں جائیں، عمران خان صاحب کی بات ہوتی ہے، زیادہ تر خبریں عمران خان صاحب کے متعلق ہوتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خبروں میں رہنے کا آرٹ آتا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں زخمی ہیں، گھر پر ہیں، اس کے باوجود روزانہ عمران خان صاحب خطاب بھی کرتے ہیں، کئی ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور ملاقاتیں کر کے اور اپنے ان رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے بہت کچھ مواد دے دیتے ہوتے ہیں اپنے جو ان کے من پسند لوگ ہیں، پھر وہ ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اس کو اور باہر نکالتے ہیں۔ اب اندر خان صاحب کے پاس کچھ ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے۔ جس طرح امریکی سازش کا بیانیہ تھا، وہ کہہ رہے تھے میرے پاس پکے ثبوت ہیں اور ثبوت میں سامنے لے آؤں گا، ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں لائے۔ 7 ماہ گزر گئے، اتنی لمبی تحریک، نام لے لیے، الزامات لگا دیے، غدار میر جعفر، سارا کچھ کہہ دیا، لیکن جب آگے سے ایک جواب آیا، تنگ آیت بجنگ آیت والی صورتحال ہوتی ہے نا، تو جب عمران خان فوج کے اوپر مسلسل الزامات لگا رہے تھے، اور ادھر سے جب ایک ہلکی سی جھلک دکھلائی گئی کہ خان صاحب ایسے نہ کریں، ایسا نہ کریں، ہمارے پاس آپ کو کس طرح ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، اور آپ کے کیا کیا ہمارے پاس چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم مطلب اگر سامنے لائیں گے تو پھر آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو ایک جھلک دکھلائی گئی تھی، ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس جو تھی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جس میں کوئی بہت سی چیزیں سامنے نہیں لائی گئی تھی۔ صرف یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ ہمیں میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، آپ ہمیں غدار کہتے ہیں، آپ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر الزامات لگاتے ہیں غداری کے، اور رات کے اندھیروں میں آ کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہی آفر کرتے رہے آپ۔ تو یہ ایک ہلکی سی ایک جھلک تھی۔ بہت کچھ عمران خان صاحب کے اگینسٹ وہ جو کچھ اپنے اقتدار کے دوران کرتے رہے، ایک اور جھلک بھی دکھلائی گئی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میری اپوزیشن جو ہے اس کو جیل اندر کر دو، ساری کی ساری اپوزیشن کو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ والی بات این ڈی یو میں کی تھی کہ جی عمران خان صاحب آ کر میرے پاس، یا عمران خان کا جو مجھ سے زیادہ جو اختلاف کی وجہ بنا وہ یہ کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ آصف زرداری، نواز شریف اور میری جتنی اپوزیشن ہے ان کو جیلوں میں رکھیں، باہر نہ آنے دیں۔ تو ہم کہتے تھے کہ بھئی ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں، اور اس کی تصدیق عمران خان صاحب کی اپنی تقریریں ہیں کہ جی قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کی کرپشن بچائی ہے، ان کو احتساب سے بچایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ احتساب تو عمران خان صاحب پہلے تو کہتے تھے کہ جی میں کروا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں 400 بار تقریروں میں کہا کہ جی جب سے میری حکومت آئی ہے تب سے نیب نے ریکوری پتہ نہیں 700 کے 500 ارب روپے ریکوری کی ہے۔ تو پھر جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یا پارلیمنٹ کی کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، انہوں نے، میرا خیال ہے جاوید لطیف ہی تھے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جب حساب کتاب مانگے تھے کہ جی وہ جو پیسے آپ نے ریکور کیے تھے جناب جاوید اقبال صاحب وہ لے کر آ جائیں ہمارے پاس، تو وہ نہیں لے کر جاتے تھے۔ تو یہ جب جھلک دکھلائی گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ جی آپ کیا کیا مطالبات کرتے رہے، آپ کس طرح حکومت چلاتے رہے، آپ کو ہم کہاں کہاں سپورٹ دیتے رہے، کیسے آپ کے ارکان ہم لا کر نا، وہ جس طرح مینڈک ایک تھالی سے پھدک کر نکل جاتے ہیں تو آپ کے ارکان تو پھدک کر نکل جاتے تھے، ہم لے آ کر دوبارہ آپ کو واپس دیتے تھے، لیکن ہم تھک گئے تھے، ہم اگ گئے تھے، ہم بدنام ہو گئے تھے، اور پھر ظاہر بدنامی اور کتنی مول لیتے۔ تو بدنامی سے بچنے کے لیے ہلکی سی ایک پریس کانفرنس کر دی، اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے
وہ جو الوداعی ہی تھا، ظاہر ہے پچھلے کافی ٹائم سے الوداعی چل رہے ہیں ان کے، تو انہوں نے این ڈی یو میں ایک جو اپنا تقریب میں جو سوالوں کے جواب دیے تھے صحافیوں کو، تو اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ جی کس طرح وہ مدد کرتے رہے عمران خان صاحب کی۔ تو اب اس کے جواب میں عمران خان صاحب انہوں نے ایک اپنا منصوبہ بنایا۔ ایک تو انہوں نے اعظم سواتی کا جو معاملہ ہوا اس کے اوپر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کروا دی، اس کے علاوہ پھر ان کے اوپر جو حملہ ہوا تو انہوں نے نام لینا شروع کر دیے، لیکن اب 2 دن کل اور پرسوں جو 2 ان کے خطابات تھے اس میں تو انہوں نے نام نہیں لیے، اور اب جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو ابھی تک ان کا وہ خطاب جو ہونا ہے راستے میں کہیں منڈی بہاؤدین میں ابھی ہوا نہیں ہے، تو ممکن ہے آج نام لے لیں، لیکن بہرحال کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ آپ تک چیزیں آتی ہیں ہماری، تو آج نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن کمرے کے اندر عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ کچھ اور ثبوت سامنے لائیں گے۔ اب وہ ثبوت بھی اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح عمران خان صاحب ماضی میں کہتے رہے میرے پاس ثبوت ہے، یا جس طرح عمران خان صاحب سے جب سی این این اور ٹی آر ٹی یا وہ جو ڈی ڈبلیو وہ جرمن جو ہے وہ میڈیا، انہوں نے جب ان سے ثبوت پوچھے تھے کہ جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش جو ہے وہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک انٹیلیجنس افسر نے کی ہے، تو وہ پھر اپنا ثبوت بتانے کے بجائے ایک رام لیلا شروع ہو گئے تھے، کہانی الف لیلا کی داستان بتانا شروع ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں داستان نہیں چاہیے، ہمیں ثبوت بتائیں، ہمیں شواہد کیا ہیں آپ کے پاس۔ تو اس پر ان کے وہ جو خاتون ہیں میلتیا چان، ان کو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز جو ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو قتل کی اور ریپ کی دھمکیاں دینا شروع ہو گئے۔ تو ثبوت تو کوئی ابھی تک تو عمران خان صاحب سامنے کسی بھی الزام کے آج تک انہوں نے جتنی پولیٹکس کی ہے، جتنی بھی 1996 سے لے کے اب تک، عمران خان کے خلاف تو ڈھیر سارے ثبوت آ گئے، عمران خان صاحب الزاموں کو ثبوتوں میں نہیں بدل سکے آج تک، یہاں تک کہ وہ جو 35 پنکچر تھا، 10 ارب روپے والا معاملہ تھا، 10 ارب روپے والے معاملے پر میں آتا ہوں، تو ثبوت تو خان صاحب کے پاس کوئی نہیں تھے۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، بند کمروں میں جو ملاقاتیں کرتے ہیں اپنے من پسند تو کیا ان کے پروپیگنڈا ٹولز ہیں، پروپیگنڈا ایجنٹ جس کو کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کے، اور وہ کبھی صحافت کے لبادے میں ہیں، کبھی وہ ولاگر کے لبادے میں، کبھی وہ مطلب بہرحال مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو ان کو سامنے عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے جو ہمارے دوست عمران شفقت صاحب تک پہنچی تھی کہ جی میرے پاس بہت ثبوت ہیں۔ اب ثبوت ظاہر ہے وہ اشارے کس طرف کر رہے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف، یا ان کے دور کے جو جتنے بھی آرمی کے افسران تھے جو ڈیل کرتے رہے معاملات کو، دیکھتے رہے، ان کے اوپر کہ میرے پاس بھی ثبوت ہے، اگر یہ میرے خلاف مطلب یہ اگر مجھے انتخابات نہیں دلواتے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں چپ کر کے بیٹھوں گا، میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے آئی بی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو یوسف رضا گیلانی صاحب والا دور تھا، اس سے پہلے تو آئی بی کو اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، یا بینظیر بھٹو شہید نے کوشش کی کہ آئی بی ذرا اسٹرانگ ایجنسی بن جائے، اور نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں دونوں ادوار میں کوشش کی تھی، لیکن جو گیلانی صاحب کا دور تھا یعنی آصف زرداری صاحب والا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب والا دور، دونوں دور یعنی 2008 سے 2013 تک والے ادوار میں، 2008 سے 2018 تک والے ادوار میں آئی بی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی، اور آئی بی نے ظاہر ہے وزیر اعظم کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، حکومت کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، حکومت کے خلاف کیا کیا چل رہا ہوتا ہے ملک میں، پولیٹیکلی کیا چل رہا ہے، اس پر آئی بی نے نظر رکھنی ہوتی ہے اور وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہے، ان کا مینڈیٹ یہی ہے آئی بی کا، انٹیلیجنس بیورو کا، اور اس کو اسٹرانگ کر دیا گیا تھا۔ پہلے ان کے پاس فون ٹیپ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، گیلانی صاحب کے زمانے میں وہ آ گئی، نواز شریف صاحب کے زمانے میں اس کو مزید اسٹرانگ کر دیا گیا تھا، اور اس وقت ظاہر ان کا جو پھل ہے ثمرات ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی کھانے تھے۔ تو خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آئی بی کے ذریعے بہت سے ثبوت ہیں، جو ثبوت وہ منظر عام پر لا سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو سیاستدان اپنے اداروں کو آئینہ دکھاتے ہیں وہ بند کمروں میں دکھاتے ہیں، جو سیاستدان اپنے اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں وہ اس طرح بلیک میل کرتے ہیں۔ پھر جلسوں میں کہتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے جب کہا گیا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو آفر دے رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنوائیں تو میں آپ کو غیر معینہ مدت تک توسیع دے دوں گا آپ کے آرمی چیفی میں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے دور میں جب دھرنے تھے 2014 کے، عمران خان صاحب ظاہر ہے اس وقت تو عمران خان صاحب پورا کا پورا وہ ہمارے جو ادارے تھے وہ عمران خان صاحب کو کاندھوں پر، ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر، آنکھوں پر اٹھا کر چل رہے تھے، لاڈلے تھے خان صاحب۔ تو اس وقت جب آئی بی نے
اس وقت کے انٹیلیجنس کچھ لوگوں کے متعلق، بلکہ انٹیلیجنس چیف کے متعلق کچھ ثبوت، کچھ ٹیپ وزیر اعظم صاحب کو دی تھی. تو وزیر اعظم صاحب نے اس وقت، یعنی نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف، کیونکہ وہ جو انٹیلیجنس چیف تھے ان کے ادارے سے تھے ظہیر الاسلام، تو ان کو انہوں نے اپنا وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا تھا، آرمی چیف کو، راحیل شریف صاحب کو، اور ان کے سامنے وہ ٹیپ رکھ دی تھی کہ سنیں آپ کے جو کیا کر رہے ہیں آپ کے جنرل صاحب. انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ جی آ کر دھرنے کے اگینسٹ خطاب کرتے اور آ کر بتاتے کہ جی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرے پاس بھی آپ کے ثبوت ہیں، پھر آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے تو وہ بتا دیا تھا کہ جی یہ دیکھیں، یہ ثبوت تو اس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے رکھ دیے تھے سامنے. اور بعد میں باتیں سامنے آ گئی کہ راحیل شریف صاحب بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھے. راحیل شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ جی 18ویں ترمیم کیا ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال انہوں نے ان کے سامنے رکھ دیے تھے ثبوت، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، میں آپ اس معاملے کو مہربانی کریں، مزید آگے اس پہ نہ جائیں، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. تو یہ کہہ کر راحیل شریف صاحب تسلی دے کر چلے گئے تھے. تو ثبوت جن کے پاس ہوتے ہیں وہ اس طرح ثبوت سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں آپ کو غیر معینہ مدت تک توسیع دے دوں گا، آپ میری حکومت بچا لیں. نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا. حالانکہ جو نواز شریف کی حکومت گرانے کا منصوبہ تھا وہ صریحاً غیر آئینی تھا. عمران خان صاحب اس دن کہہ رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا کو، DW کو، کہ جی میری حکومت غیر آئینی طریقے سے ہٹائی گئی. او بھائی، تحریک عدم اعتماد غیر آئینی نہیں ہوتی. تو اب عمران خان صاحب کے پاس کچھ اور نہیں ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بہت کچھ سامنے لے آؤں گا، اور وہ بند کمروں میں باتیں کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی میں نے بات بتا دی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت کے خاتمے کے لیے ایک منصوبہ بنا تھا، وہ منصوبہ پکڑا گیا تھا. سازش تھی، منصوبہ کیا تھا؟ سازش تھی. وہ پکڑا گیا تھا. تو اس سازش میں ملوث جتنے افسران تھے فوجی، ان کو سزائیں ہوئی تھیں، کورٹ مارشل ہوئے تھے ان کے. وہ سزا کچھ بھگت چکے، کچھ بھگتتے. مطلب بہرحال یہ ہے کہ وہ پراپر ایک پروسیجر کے تحت ثبوتوں کے ساتھ وہ پکڑی گئی، اور جتنے افسران تھے وہ نوکریوں سے بھی گئے اور ان کو سزائیں بھی ہو گئی. تو جب سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ثبوت ہوتے ہیں تو ثبوت تو اس طرح سامنے لائے جاتے ہیں. اب عمران خان صاحب ان کے خلاف ثبوت لانے کی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو لاتے رہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر وہ ثبوت لائیں گے تو ان ثبوتوں میں کیا ہوگا؟ ان ثبوتوں میں یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو کیسے مدد کی جاتی رہی، کیسے تحریک عدم اعتماد کہہ رہا ہوں، بجٹ کے دوران عمران خان صاحب کو ووٹ پورے کر کے دیے جاتے رہے، کیسے عمران خان صاحب کو جو EVM کا وہ جو تھا قانون تھا اس کے لیے جب اتحادی نہیں مان رہے تھے تو کس طرح اتحادیوں کو فورس کیا جاتا رہا، یا کیسے پارلیمنٹ چلائی جاتی رہی. یہ ثبوت ہوں گے. تو یہ ثبوت اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اینڈ ان کے جو افسران ہیں ان کے اگینسٹ جائیں گے تو عمران خان صاحب کی تو مٹی پلیت ہو جائے گی. ظاہر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے غلطیاں کی ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو کسی نرسری سے پیدا نہیں ہوا، میں تو اپنے موڈوں پر سیاست کی ہے. تو پھر جو ثبوت آئیں گے تو پھر RTS بیٹھنے کے بھی ثبوت سامنے آ جائیں گے. تو عمران خان صاحب یہ جو بند کمروں میں بات کر رہے ہیں یہ صرف بلیک میلنگ کے لیے اور بارگیننگ کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میرا خیال ہے آخری کارڈ جو عمران خان صاحب کھیل چکے، جس کے لیے آج جو سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے تھے، وہ تھا الزام لگانے کا. اور اس میں ظاہر ایک جنرل کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے. آج بڑی دلچسپ صورتحال تھی. آج تحریک انصاف کے لوگ چاروں صوبوں میں جو سپریم کورٹ کی رجسٹریز ہیں اور پھر پرنسپل بینچ جو ہے اسلام آباد، وہاں پر وہ گئے ہیں اور انہوں نے درخواستیں دی ہیں کہ جی ہمارے جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اور ارشد شریف کا معاملہ ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. تو مطلب آپ دیکھیں یہ وزیر اعظم صاحب چٹھی لکھ چکے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کو دونوں معاملات پر، اور سپریم کورٹ نے ابھی جواب نہیں دیا، اس پر کوئی اپنا کمیشن وغیرہ نہیں بنایا. لیکن اس میں جو آج فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے نا، میں مختصراً پھر وہ دو اور چیزیں اس پر میں آتا ہوں. فواد چودھری صاحب نے اس میں کہا ہے کہ جی اپنا سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ سپریم کورٹ کمزور ہوگی، آپ دیکھیں اگر آپ اس طرح لوگوں کی سنوائی نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب کو لندن میں تو عدالت نے ٹائم نہیں دیا، لیکن یہاں پر التوا ملتا ہے. تو یہاں پر 10 ارب روپے کا عمران خان صاحب نے جو الزام لگایا تھا 2014 میں کہ شہباز شریف نے مجھے آفر کی تھی، اس پر عدالت میں وہ تب سے معاملہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب جا نہیں رہے، التوا پر التوا لے رہے ہیں. تو جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ ساری کی ساری باتیں خود ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. تو بہرحال ان کی مرضی ہے، لیکن وہ گئے ہوئے ہیں. اب عدالتوں میں چاروں بیسیکلی چیز ہوتی ہے دھول اڑانا، پروپیگنڈا کرنا. تو یہ انہوں نے کیا ہے. اچھا، اب عمران خان صاحب کی آج ویڈیو ریلیز کر دی گئی ہے، اور وہ ویڈیو ہے عمران خان صاحب کے اس ٹانگ کی جس کے اوپر زخم آئے تھے، جس کے اوپر عمران خان صاحب کو گولی کے ذرات لگے تھے. ظاہر ہے وہ آپریشن کر کے سوراخ کر کے وہ ذرات نکال دیے گئے تھے.
تو اور عمران خان صاحب کو بینڈیج کیا گیا تھا. میں نے پہلے دن ہی سوال اٹھایا تھا کہ کیا ٹانگ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کے اوپر بینڈیج ہو سکتی ہے, جو سخت بینڈیج تھی تو ایک ٹانگ سے تو اتر گئی تھی دوسری پر. تو بہرحال آج انہوں نے یہ جو جتنے سوالات تھے ان کا جواب دینے کے لیے ایک ویڈیو ریلیز کر دی ہے, جس میں عمران خان صاحب کی جو رائٹ ٹانگ ہے اس میں, جس کو سجی کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, بائیں ٹانگ, بائیں کہتے ہیں نا اردو میں, بائیں ٹانگ کے اوپر ان کو ران پر 2 سوراخ ہیں, یعنی 2 زخم ہیں جہاں پر ان کو ظاہر چھرے یا گولی یا جو بھی گولی براہ راست تو ظاہر اگر ہٹ ہوتی اللہ نہ کرے تو پھر وہ آر پار ہو جاتی, تو لہٰذا وہ ذرات ہی ہیں جس وجہ سے وہ پھر جا کر وہ انہوں نے ہلکا سا ہڈی کو بھی چھوا ہے. اور ایک پنڈلی میں رائٹ ٹانگ کے اوپر ہی ایک پنڈلی میں سوراخ ہے اور بینڈیج ہوا ہے, اور اس کو انہوں نے روزانہ ڈریسنگ کرنے کے لیے انہوں نے وہ اس کو اسپیس دیا ہوا ہے. وہ جو میں نے شروع میں سوال اٹھایا تھا, پھر مجھے کچھ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں, اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر ہڈی کو اپنا فریکچر ہو گیا ہوا ہے اور آپ نے پلاسٹر لگانا ہے تو پھر زخموں کے اوپر سوراخ کر دیے جاتے ہیں تاکہ بینڈیج ہوتی رہے. تو وہ بینڈیج اور زخم ابھی تازہ ہیں. وہ جو ویڈیو جاری کر دی گئی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ویڈیو آج کل کی نہیں ہے, کیونکہ آج کل کی ہوتی تو زخم اس طرح تازے نہیں ہوتے, وہ زخم بالکل ہرے زخم جس کو کہتے ہیں بھی بھرے نہیں ہیں وہ زخم. لیکن بہرحال کافی سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے, اور کیونکہ عمران خان صاحب میں نے کہا نا ان رہنے کی کوشش کرتے ہیں ہر طرح, تو ان رہنے کے لیے انہوں نے ایک ٹائم دیکھا ہوگا کہ اب وہ اثر کم ہو رہا ہے نا, جس طرح تحریک عمران خان صاحب لے کر جا رہے ہیں, لانگ مارچ لے کر جا رہے ہیں, لوگ نہیں آ رہے لانگ مارچ میں, تو اب کم از کم زخم دکھا کر, اللہ نہ کرے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو زخم نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وہ لیڈر ہیں, اپنے کارکنوں کے جذبات کو کس طرح دوبارہ ابھارنا ہے اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ویڈیو ریلیز کی ہے. اور جاتے جاتے نواز شریف صاحب نے, ہمارے دوست عاصم نصیر صاحب ہیں, ان کے ساتھ لندن سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان واپس آنے پر میں نے مشاورت شروع کر دی ہوئی ہے. اب مشاورت شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر نواز شریف صاحب کے جو قانونی معاملات چل رہے ہیں وہ قانونی معاملات میں بھی اب جلد پیش رفت ہوگی. اگلے ولاگ میں کیا کیا نواز شریف صاحب کے پاس راستے ہیں واپس آنے کے, اور ان کی واپسی کب ہوگی, اور مریم نواز صاحبہ کب واپس آئیں گی, اگلے ولاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.